السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا مریض اور معالج کا ہفتہ وار پروگرام۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر اسد اللہ خان سومرو، جو امراض قلب کے معروف ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو خصوصیت ہے وہ ہارٹ فیلئر کے حوالے سے ہے۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہارٹ فیلئر مریض کے لیے وہ کون سے اقدامات اور علاج ہیں کہ جس سے اس کی جان بچ کر وہ اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سراج امجدی صاحب اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس پروگرام اور خصوصاً ہارٹ فیلئر پر بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا سوال کافی لمبا ہے، لیکن اس کی شروعات اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہارٹ فیلئر ایک عالمی وبا ہے۔ یہ کوئی صرف پاکستان یا یورپ اور امریکہ کی بیماری نہیں ہے، اور بلکہ یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 64 ملین لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہارٹ فیلئر سے عام تصور یہ لیا جاتا ہے کہ اچانک موت ہو گئی اور پیشنٹ انتقال کر گیا، جبکہ اصل میں یہ مغالطہ ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہارٹ کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے دل کے عضلات جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں میں دل بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مریضوں کو سانس کی شکایت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہارٹ فیلئر کے کیا علامات اور کیا آثار ہیں کہ جس سے مریض کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ دل بند ہونے کی جانب جا رہا ہے۔ ہارٹ فیلئر ایک ایسی بیماری ہے جس کے مختلف اسباب ہیں اور اس کی 4 اسٹیجز ہیں: اسٹیج اے، اسٹیج بی، اسٹیج سی اور اسٹیج ڈی۔ ان چاروں اسٹیجز کے لحاظ سے ہارٹ فیلئر کے علامات ہوتے ہیں۔ اسٹیج اے اور بی یہ 2 ایسی اسٹیجز ہیں جن میں مریض کو ہارٹ فیلئر کو جنم دینے کے رسک فیکٹرز تو ہوتے ہیں، لیکن مریضوں کو کوئی علامات نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو جس طرح سے ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے، اگر وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کی شوگر کی دوائیں نہیں کھاتے یا سگریٹ، تمباکو نوشی اور شراب خوری میں مبتلا ہیں، تو ایسے مریضوں کو اسٹیج اے ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، جن میں علامات نہیں ہوتی ہیں لیکن ہارٹ فیلئر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسٹیج بی والے ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں مخفی قسم کے دل کے مختلف امراض ہوتے ہیں، جیسے پرانا ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا دل کی ویلز کی بیماریاں ہمارے گاؤں کے لوگوں میں کافی کامن ہیں، یا دل کی پیدائشی بیماریاں ہیں، یا دل کی رفتار کی بدنظمی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں دل کے مخفی امراض ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ان میں علامات نہیں ہوتے ہیں۔ یہ 2 اسٹیجز جو ہیں وہ ایسی اسٹیجز ہیں جن میں ابھی مرض ہوتے ہیں لیکن ان میں ابھی علامات جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں۔ اسٹیج سی والے جو مریض ہوتے ہیں اس میں علامات ہوتی ہیں۔ علامات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو ان کی شریانیں بند ہیں یا شریانیں بند نہیں ہیں اور ان کے ویلو کے بیماریاں ہیں یا پیدائشی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لحاظ سے ان میں علامات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی علامات جو ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو ہوتی ہے وہ سانس کا مرض ہوتا ہے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ شروعات میں چلنے سے سانس ہوتا ہے
اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ رات کو سونے میں سانس اکھڑ جاتا ہے. زیادہ تر مریض اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ان کو آرام مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مریض سانس کی وجہ سے ساری رات بیٹھ کر گزارا کرتے ہیں. پھر جب سونے کی کوشش کرتے ہیں تو اچانک پھر سانس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس طرح سے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو شروعات تو چلنے میں سانس کی ہوتی ہے، چلنے میں سانس ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ مرض بڑھ کے پھر نوبت ایسی آ جاتی ہے کہ لیٹے لیٹے سانس پھول جاتی ہے. لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے، کبھی کبھار لوگوں کو کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آتا ہے، اور اس کھانسی اور بلغم کے خون کی وجہ سے اکثر ڈاکٹروں اور مریضوں کا جو خیال ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ شاید پھیپھڑوں کی کوئی ٹی بی کی بیماری ہو گئی ہے یا نمونیا ہو گیا ہے، تو جس وجہ سے غلط طرح سے غلط طرز میں علاج جو ہے وہ جا سکتا ہے. تیسرا، پاؤں پر سوجن لوگوں کو ہو جاتی ہے، پیٹ پر سوجن ہو جاتی ہے. اور پھر آخری اسٹیج جو ہے اسٹیج ڈی ہارٹ فیلئر والے مریض، ان کو بار بار ان تکالیف کی وجہ سے بار بار اسپتالوں میں داخل ہونے کی نوبت آتی ہے، اور آخر میں ان کو پھر ہارٹ بدلنے کی، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی نوبت آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کی علامات اور آثار تو بتائے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یہ بتائیے کہ مریض کی زندگی کو بچانے کے لیے کم اخراجات کے ذریعے بھی ان کا علاج معالجہ گرانی کے اس دور میں کیا ممکن ہے؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ہارٹ فیلئر میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خرچہ ہے، کیونکہ یہ ایک صرف غریب اور امیر ملکوں کی بیماری نہیں رہی ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہارٹ فیلئر یا ہارٹ اٹیک کوئی امیر ملکوں کی اور بوڑھے لوگوں کی بیماری ہے، لیکن یہ تھیوری اب غلط ثابت ہوئی ہے. یہ اب غریب ملکوں کی اور نوجوانوں کی بیماری رہ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مرض ہارٹ اٹیک، جو ہارٹ فیلئر کی سب سے بڑی وجہ ہے، جوانی میں ہی لوگوں کو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی لوگ جو ہیں اس بیماری میں، اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اخراجات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. ان اخراجات کی وجہ سے جتنے بھی دنیا میں امیر ملک ہیں، ان لوگوں نے اس پر اتنا کام کیا ہے کہ ان لوگوں نے اخراجات کو کم کرنے کی کافی حد تک کوشش کی ہے، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی گئے ہیں. ہمارے جیسے ملکوں میں ابھی تک ان چیزوں پر ہم نے اتنی توجہ نہیں دی ہے کہ ہارٹ فیلئر کے اخراجات کس طرح سے کم کیے جائیں. ہارٹ فیلئر کے زیادہ تر اخراجات جو ہوتے ہیں وہ مریضوں کے بار بار اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو وہ مریض جن کو ہارٹ فیلئر اسٹیج بی ہے، یعنی جن میں علامات نہیں ہیں اور لیکن ان میں ہارٹ فیلئر ہونے کے اور پھر اسپتال میں داخل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، تو ہمیں چاہیے، ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ہارٹ فیلئر اسٹیج بی کو سی میں روکنے کے لیے مختلف قسم کے احتیاطی تدابیریں پر عمل کریں، تاکہ کیونکہ ہارٹ فیلئر سی والے جو مریض ہوتے ہیں ان مریضوں کو بار بار اسپتالوں میں داخل ہونے کی نوبت آتی ہے، اور 70% سے 80% جو اخراجات ہیں مریضوں کے، ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے، وہ اسپتالوں کے داخلے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو زیادہ دیر پر اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے اور بار بار اسپتالوں میں داخل ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اخراجات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو امیر ملکوں نے، جیسے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن والوں کا ایک منصوبہ ہے گیٹ ود دا گائیڈ لائن کے، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب وہ جو مریضوں کو بار بار داخلے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو ان پیشنٹ کیئر ہم کہتے ہیں، اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ مریضوں کو کس طرح سے اسپتال سے بار بار اسپتالوں میں داخل ہونے سے بچا کے وہ سہولتیں آؤٹ پیشنٹ لیول پر، یعنی جو خارجی عیادات ہیں ان پر جو ہے وہ توجہ دی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مریض جو ہیں وہ عیادات خارجی میں دکھا کے، ان میں ابھی بہت سارے ملکوں نے، جس طرح سے میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں پر ہم نے ہارٹ فیلئر پروگرام پر جو ہے وہ کام کیا، اور اس میں کچھ اسپیشلائز کلینکس ہوتی ہیں، جیسے ریپڈ ایکسیس
ہارٹ فیلئر کلینک ہے جن میں مریضوں کو پہلی دفعہ ہارٹ فیلئر سے بچایا جاتا ہے تاکہ خرچہ کم ہو، یا وہ مریض جو اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہیں ان میں سے پہلے 30 دن کے اندر مریضوں کو دوبارہ اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، تو ایسے مریضوں کو ڈسچارج ہونے کے بعد اسپتال کی او پی ڈی میں فوری طور پر بلایا جاتا ہے، 1 ہفتے 10 دن کے اندر پوسٹ ڈسچارج ہارٹ فیلئر کلینکس میں دیکھا جاتا ہے تاکہ ان کو بار بار اسپتالوں اور ایمرجنسی کے چکروں سے بچایا جائے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب۔ ناظرین، آپ کو ہارٹ فیلئر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بنیادی معلومات فراہم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی ہم ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب سے مریض اور معالج کے پروگرام میں ملاقات کروائیں گے۔ اللہ حافظ۔